بسم اللہ الرحمن الرحیم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ بس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانوں کے اعمال پر گواہ ہونا۔ اس موضوع کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اس آیت کی بنا پر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح نہ فقط اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہیں بلکہ گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اعمال پر بھی گواہ ہیں۔ روایات کے مطابق ہؤلاء کی ضمیر گزشتہ امتوں کے گواہوں یعنی گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اعمال پر گواہ ہونے سے مراد حقیقت کا بیان کرنا اور باطنی اعمال ہیں۔ اس بنا پر انبیاء، اولیاء اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ترین انسان اور بہترین مخلوقات کے عنوان سے ایسے مرتبے پر فائز ہوں گے کہ اللہ کے بندوں کے باطن اور حقیقت کا مشاہدہ کریں گے اور روز قیامت ان کے نیک یا بد کردار ہونے کی گواہی دیں گے۔ نیز قیامت کے دن انسان کے اعمال پر زمین، بدن کے اعضاء اور فرشتے وغیرہ بھی گواہ ہوں گے۔ قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ قیامت کے دن گواہی دینے کا مطلب دنیا میں ان کے اعمال سے آگاہی اور علم ہونا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تمام بندوں کے اعمال چاہے نیک ہوں یا بد ہر صبح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوتے ہیں، بس تم سب اس سے ڈرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔